أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، پرفشاں ہے زلف لیلائے رموز شش جہات۔ کھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقعِ سلمائے روح کائنات۔ زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر افلاک کی عظمت قدم رکھنے کو ہے۔ عارفوں کو مژدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسماں آنے کو ہے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اور اللہ رب العزت نے دوسرے جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور آگے فرمایا اربعۃ حرم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینے جو ہیں ان کی تعداد ہے 12، اور ان میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ ان میں 3 مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اس میں ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ کون سے مہینے؟ یعنی یوں یاد رکھ لیں کہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس سے پیچھے حج کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اس سے پیچھے جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کا احترام بہت ضروری ہے ان مہینوں کا۔ اور جو رجب المرجب ہے یہ مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کبھی تو ہمیں ایسا لگتا کہ حضور روزے مسلسل رکھ رہے ہیں اب چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی ہمیں ایسا لگتا کہ جب حضور چھوڑ دیتے کہ اب رکھیں گے نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں روزے چھوڑتے بھی تھے اور اس میں رکھتے بھی تھے۔ اب ہم رمضان المبارک کی جو تیاری کرتے ہیں تو رمضان رجب کے بعد ہے شعبان، اور شعبان کے بعد ہے رمضان۔ رجب کی مثال ہواؤں کی طرح ہے، اور شعبان کی مثال بادلوں کی طرح ہے، اور رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ تو اس رجب میں ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو آواز دیتی ہیں، تو وہ شعبان میں آپ کو میسر آتی ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت پھر جو فصل آپ نے بوئی ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ یوں بھی سمجھیں کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے۔
اور جو رمضان ہے وہ پھر فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا جس طرح آپ نیکی کرتے ہیں نا کثرت سے، تو کوشش کریں ان مہینوں میں گناہوں سے بچیں، کہ گناہوں کا عذاب بھی پھر ویسا ہی ہے۔ کیونکہ آپ کسی چیز، جیسے مسجد ہے نا، مسجد آپ گھر میں شرارتیں کرتے ہیں، گھر میں کوئی گالی بھی دیتا ہے، گھر میں کوئی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے کام ہو جاتی ہیں، لیکن جب مسجد میں کریں گے تو مسجد میں جس طرح اجر اور ثواب زیادہ ہے، اسی طرح آپ اگر مسجد کی بے حرمتی کریں گے تو گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، مخصوص دن کوئی نہیں کہ آپ نے اس دن روزہ رکھنا ہے، اس دن چھوڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی انگلی کے اشارے سے 3 بھی ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھیں؟ حضور نے فرمایا بہتر ہے، 1 رکھوں بہتر ہے، 2 رکھوں بہتر ہے۔ فرمایا اس طرح 3 بھی رکھے تو بہت بہتر ہے، یعنی 3 دن رکھ اور 3 دن چھوڑ اور پھر 3 دن رکھ۔ تو اس طرح بھی روزے رکھ سکتی ہیں۔ کم از کم 1 روزہ اس رجب المرجب میں، حرمت کے مہینے میں ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اب یہی مہینہ جو ہے رجب المرجب کا، اسی مہینے میں حضرت سیدنا سید المتقین، امام المسلمین، قائد الغر المحجلین، حضرت سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت بھی ہے 13 رجب المرجب۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جس وقت آپ کی تخلیق ہوئی تو تخلیق آدم کے وقت اللہ رب العزت نے قطب الارشاد کا جو حصہ ہے روحانیت کے اندر، وہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا کیا۔ سب سے پہلے منبع ولایت اور چشمہ ولایت اور مصدر ولایت جس کو عطا کی گئی وہ کوئی اور نہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ پھر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد آپ کی اولاد میں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا کی گئی۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کے جو بھائی ہیں حضرت امام حسین شہید کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو وہ ولایت قطب الارشاد کا جو منصب ہے وہ ملا۔ حضرت امام حسین کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو نصیب ہوا، امام زین العابدین کے بعد حضرت امام محمد باقر کو نصیب ہوا، امام محمد باقر کے بعد حضرت امام جعفر الصادق کو نصیب ہوا، امام جعفر الصادق کے بعد ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو نصیب ہوا، حضرت موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی رضا کو نصیب ہوا، اس کے بعد حضرت امام علی رضا کے بیٹے حضرت امام علی نقی کو نصیب ہوا، پھر ان کے بیٹے امام تقی کو نصیب ہوا، پھر ان کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری کو نصیب ہوا، اور امام حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے بہت بعد میں حضور شہنشاہ ولایت، قاسم ولایت حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو نصیب ہوا، اور آخری زمانے میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے بعد یہ پاس ان کو منصب حضور غوث العظم سے منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ منصب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے پاس آئے گا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جتنے امام ہوئے وہ امام دینے والے حضرت علی المرتضی ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت مولا علی کے۔ ہر مہینے 11ویں ہم کرواتے ہیں، کس کی؟ مولا علی کے بیٹے کی۔ اور جب مولا علی کا دن آئے تو پھر اس کو خوشی کے ساتھ نہیں منانا چاہیے؟ بھئی جو نہیں مانتے وہ تو ایک طرف ہے، مگر جو ملنگ ہے حیدری ملنگ، جو حضرت مولا علی کو چاہنے والے ہیں، جو حضرت مولا علی کا دم بھرنے والے ہیں، اور جن کو خواب میں زیارت کے لیے ایک ایمان والا تڑپتا ہے کہ مولا اپنے خاص قاسم ولایت کو اور منبع ولایت کو کبھی ہمیں بھی یہ نصیب کر کے خواب کے اندر حضرت مولا علی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سبھی پھولوں کی طرح ہیں، مگر ان میں نمایاں پھول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے آپ کا چرچا تھا۔ مشرب بن وعید ایک بہت بڑا زاہد تھا، اس کی 190 سال عمر تھی۔ کتنی؟ 190 سال۔ اب وہ ایک جگہ گوشہ نشین تھا، عبادت میں مشغول تھا، عمر بھر عبادت کی، ریاضت میں، تقوی میں، مجاہدے میں عمر گزار دی، اور آخر میں 190 سال کی عمر میں رو کر دعا کرتا ہے کہ مولا اپنے حرم میں سے کسی کو بھیج جس کی میں زیارت کر سکوں، جو تیرے گھر کا خادم ہو۔ بس ادھر دعا کی، ادھر اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ حضرت ابو طالب کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یمن کی طرف میں نے سفر کرنا ہے، وہ یمن میں رہتے تھے زاہد۔ اب جب یمن کی طرف سفر کیا تو یمن پہنچے، ان کے دل میں بھی آیا کہ میں کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کروں، تو کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلاں پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اللہ والا بیٹھا ہے، اس کے پاس جا، مشرب ہے اس کا نام، بس اس سے جا کے دعا کروا۔ حضرت ابو طالب گئے، ان سے ملاقات کی، دست بوسی کی۔ مشرب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ عمران نام تھا آپ کا؟ کہا مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ کہا مکہ سے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو ہاشم سے۔ اچھا، دل دھڑکنا شروع ہوا کہ مولا میری دعا تو نے قبول کر لی، اور جس کو چاہتا تھا آج ملاقات بھی کروا دی۔ کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عبد المطلب کے گھر میں دو ایسے پوتے ان کے پیدا ہوں گے کہ ایک نبی آخر الزماں ہوگا اور ایک ولایت کا منبع ہوگا کہ پوری روئے زمین پر جس سے ولایت تقسیم ہوگی وہ بیٹا پوتا حضرت عبد المطلب کا ہوگا۔ کیا نبی آخر الزماں وہ پیدا ہو گئے؟ کہا کہ نبی آخر الزماں کا تو مجھے پتا نہیں، کیونکہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی 30 برس تھی میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک، 30 برس، اور 30 برس میں آپ نے پوچھا کہ اچھا وہ پیدا ہو گئے؟ جی وہ تو ہو گئے۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ عبداللہ کے بیٹے، کہا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ہے 30 برس۔ کہا کہ اچھا تو آپ کا نام؟ کہا عمران نام ہے۔ کہا ابو عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ جی عبد المطلب کے بیٹے۔ کہا پھر تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہارے گھر ہی وہ بیٹا پیدا ہوگا اور اسی سال بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں کیسے مان لوں آپ کی بات، کوئی مجھے دلیل دے۔ آپ نے فرمایا ہمیں چاروں اطراف دیکھ لے، بتا کس سے دلیل چاہتا ہے۔ وہ دور ایک خشک انار کا درخت تھا، خشک تھا، جھاڑی بنا ہوا تھا۔ کہا کہ اس سے دلیل دلوا دیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا، آپ اٹھ کر اس درخت کے قریب گئے، کہا کہ مولا میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہوں گے، اور عبد المطلب کے گھر جو دوسرا پوتا پیدا ہوگا وہ ولی ہوگا، ولی کامل ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے تو پھر میری دعا سے اس کو ہرا بھرا کر دے۔ بس اسی لمحے وہ انار کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، انار لگے، انار توڑ کر حضرت ابو طالب کو عطا کیے، انہوں نے انار کھایا۔ اسی سال حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے گھر لو و دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے سحاب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردو جناب، مرحبا وہ آئے بزم آب و دل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نوع انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، اور طواف کرتے کرتے اب ولادت باسعادت ہونی ہے
وہ جو قاسم ولایت ہوگا، وہ جو مصدر ولایت ہوگا، وہ جو منبع ولایت ہوگا، رب کائنات نے اس کے لیے جس کی ولادت ہونی ہے جگہ کا انتخاب کیا، اپنا گھر، اپنا گھر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر، اور روایات میں آتا ہے ولد علی فی داخل الکعبہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی۔ وہ کیسا عظیم ولی ہے کہ جس کی ولادت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہو اور جس کی شہادت مسجد میں ہو، جس کی شہادت مسجد میں ہو، کوفے کی جامع مسجد میں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور وہ نوع انسانی کے لیے ایک اللہ پاک نے تحفہ عطا کیا، نوع انسانی کو تحفہ عطا کیا، وہ ایسا تحفہ تھا کہ حضرت مولا علی کی شکل میں کہ جس کو عشق کا منبع اور مرکز بنا دیا اور ایمان کا مرکز و محور بنا دیا، ایمان کا مرکز، جن کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، اور جن کی حب، جن کی محبت ہمارے لیے ایسی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم ان کی محبت کو، ان کی عقیدت کو، ان کے ادب کو اپنے دل سے نکال دیں تو ہم منافق ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم اپنے دور کے اندر ایمان والے کو حب علی سے پہچانتے تھے اور منافق کو بغض علی سے پہچانتے تھے۔ جس کے دل میں حب علی ہوتا سمجھ جاتے ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہوتا سمجھ لیتے منافق ہے۔ تو منافق کے لیے ترازو دے دیا حضرت علی المرتضیٰ۔ اسی لیے کوئی شخص اٹھ کر جب بھی حضرت مولا علی پر اعتراض کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زلال میں آ جاتے، فرمایا خبردار میرے علی کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اور فرمایا کرتے علی منی وانا من علی، علی منی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا اگر علم کی خیرات چاہتے ہو تو میرے بعد، میرے وصال کے بعد اگر جس کو علم چاہیے وہ حضرت مولا علی کے پاس آ جائے، اسے علم کی خیرات نصیب ہوگی۔ اور جو حضرت مولا علی کا واسطہ درمیان سے نکال کر بڑا عالم بنا پھرے، بڑا مفتی بنا پھرے، بڑا مدبر مفکر، بہت بڑا بنا پھرے، مگر اس کو علم کی خیرات نصیب نہیں ہو سکتی۔ علم کی خیرات اسے ہی نصیب ہوگی کہ جس کے دل میں حضرت مولا علی کی محبت بھی ہوگی، ادب بھی ہوگا اور عقیدت بھی ہوگی۔ یہاں زبان کھولنے سے پہلے انسان ہزار بار سوچتا ہے کہ میں کن کے بارے میں زبان کھولوں۔ اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ عرب لوگ بڑے فصیح تھے بغداد کے اندر، بڑے فصیح تھے بلاغت کے اندر، فصاحت کے اندر، اور میں اجمی تھا، فارسی بولنے والا، جیلان سے، ایران سے آنے والا، اور میں ان سے کیسے خطاب کرتا۔ فرماتے ہیں حضرت مولا علی تشریف لے آئے، آپ نے اپنی زبان اقدس میرے منہ میں ڈالی، اس کے بعد فرمایا سینہ علم کے لیے اور بیان کرنے کے لیے، خطابت کے لیے ایسا کھلا، فرمایا اس کے بعد میرے مجمع کے اندر 70 ہزار افراد آ کر میرا خطاب سنا کرتے تھے۔ یہ حضرت مولا علی کا فیض ہے، اور یہ وہی حضور سیدنا غوث العظم ہے جو کہتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، علیہ ہر ولی کو ایک قدم نصیب ہوتا ہے، ہر ولی کو ایک راستہ نصیب ہوتا ہے، مگر فرمایا عبد القادر جیلانی کو قدم مصطفیٰ نصیب ہوا، راستہ محمدی نصیب ہوا۔ اور وہ کس کو راستہ کون سا تھا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ علم کے خیرات حضرت علی المرتضیٰ کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہے کہ حضرت مولا علی، لوگ باتیں کرتے تھے، حجۃ الوداع سے جب واپس آئے تو خم کے مقام پر
آپ غدیر خم ایک مقام ہے مکہ شریف سے دور اور مدینہ طیبہ سے بھی تھوڑا دور ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت چھ میں گوئیاں ہوتی تھی حضرت مولا علی کی عصمتوں کے بارے میں، وہ آج نہیں ہوتی، وہ بڑی پہلے سے شروع ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ وہ ہیں کہ 30 برس سے زائد عرصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، حضور نے اپنے گھر میں پالا ہے. اور حضرت مولا علی وہ ہیں کہ غدیر خم پر حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی وہ ہیں، آپ کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے چاہا کہ اپنا دودھ پلائے، دودھ نہیں پیا. دائی کو بلایا گیا، دودھ نہیں پیا، آنکھیں نہیں کھولی. بھائی بچہ نہ آنکھیں کھولے نہ دودھ پیے تو ماں پر کیا گزرتی ہے؟ ماں نے پکڑا میرے مصطفیٰ کی گود میں رکھ دی. بس مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں عالم شہود میں آنکھ کھولی، جس کا پہلا چہرہ نظر آیا وہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا. شاید اسی وجہ سے حضور نے فرمایا ہو کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ جس نے علی کے چہرے پر نظر ڈالی وہ عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں عبادت نہیں کر رہا. فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت صدیق اکبر ہر وقت مولا علی کا چہرہ دیکھتے تھے. پوچھا اے ابو بکر ہر وقت علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا میں نے حضور کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو، جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، اس سے دل میں محبت نہ آئے. بس حضور نے جب گود میں پکڑا سب سے پہلے چشمان مقدس کھولی میرے مصطفیٰ کا چہرہ انور. اب حضور نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی ماں کہنے لگی کہ یہ دودھ نہیں پیتے. حضور نے فرمایا اچھا. آپ نے اپنی زبان اقدس مولا علی کے دہن مبارک میں ڈال دیا، چوسنا شروع کر دیا. سو گئے. جب سو گئے تو کہا فاطمہ اے میری ماں. آپ حضور ماں کہا کرتے تھے حضرت مولا علی کی ماں کو. حضور علیہ السلام نے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا، اگر کہا تو حضرت مولا علی کو کہا، یعنی میرا بھائی ہے. حضور کہیں تو مزہ بڑھتا ہے نا. اور کوئی امتی اٹھ کے کہے بھائی میں حضور کا بھائی ہوں، حضور میرے بھائی، کیسی عجیب ہے، یہ بے ادبی ہے. حضور نے فرمایا یہ علی فاطمہ بنت اسد کو کہتے تھے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے. میری ماں کے بعد میری ماں جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا حضور نے اپنا کرتا اتار کر حضرت فاطمہ بنت اسد کو عطا اور دعا کی، اور دعا کر کے بلکہ خود لحد مبارک میں حضور خود اترے اور قبر مبارک میں اتر کر دعا کی کہ مولا میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی. انبیاء کے وسیلے سے یہ دعا کی، انبیاء کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دی. تو فرمایا 40,000 فرشتہ آیا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد. اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں تھی، اور جب سارے کھانا کھا چکتے اور میں چکے عبادت سے ریاضت سے اور میں باہر جب لیٹ گھر پہنچتا تو حضرت فاطمہ بنت اسد میرے لیے کھانا بچا کے رکھ لیا کرتی تھی، اور جب میں آتا تو مجھے کھانا دیا کرتی تھی. حضرت فاطمہ بنت اسد کو دے دیا. اب جب بھی آپ کو بھوک لگتی حضور کو دے دیتی، حضور زبان اقدس چوسا دیتے. حضرت مولا علی کو اور مولا علی چوستے رہتے تھے. حضور کی زبان مولا علی نے چوسی اور مولا علی کے بچوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے چوسی ہے. حضور علیہ السلام کا بڑا کرم تھا. اب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، بعض کہتے ہیں 9 سال عمر تھی، 9 سال عمر مبارک تھی، بعض کہتے ہیں 14 سال عمر مبارک تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے. اب حضرت مولا علی آئے، یعنی
حضور نے اعلان نبوت فرمایا پیر کے روز. کیا؟ پیر کے روز، منگل کے روز حضرت مولا علی ایمان لے آئے تھے. حضور نماز پڑھ رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بات پہلی بار سن رہا ہوں. فرمایا ہاں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، لہٰذا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. حضرت مولا علی نے پس و پیش نہیں کیا. حضور علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی ہیں. اہل سنہ و جماعت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، خواتین میں ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم. اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف آپ چلتے ہوئے گئے. آپ نے فرمایا علی بتوں کو نہ توڑے جا کر. جی جی یا رسول اللہ، بڑا مزے کا کام ہے، چلتے ہیں. اب چلے گئے، جب گئے اب بڑے بڑے لات عزا منات جتنی مورتیاں باہر تھی اتنی مورتیاں اندر. بیت اللہ کے دائیں بائیں ارد گرد اور اندر 360 بت تھے. اب حضور علیہ السلام نے دیکھا حضرت مولا علی کی ٹانگیں بڑی پتلی سی تھی، نازک تھے، بڑے کمزور تھے، مگر جب جوان ہوئے تو شیر خدا بنے. جب جوان ہوئے تو شیر خدا بنے. ایک ہوتا ہے اسد، کیا آپ اسد بھی ہیں. ایک ہوتا ہے حمزہ، اس کو بھی شیر کہتے ہیں، اسد کو بھی شیر کہتے ہیں. ایک ہے غضنفر، غضنفر کو بھی شیر کہتے ہیں. ایک ہے عباس، عباس کو بھی شیر کہتے ہیں. اور ایک ہے حیدر، اور ایک ہے حیدر کرار. اسد وہ غار کے اندر ہوتا ہے شیر، اور جب شکار کو دیکھے اور یہ اٹھے تو اس کو کہتے ہیں غضنفر. اور جب اٹھ کر چلنا شروع کرے شکار کی طرف تو اس کو کہتے ہیں حمزہ. اور جب شکار پر وہ حملہ کرے تو اس کو کہتے ہیں عباس. اور جب شکار پکڑ کر پھاڑ دے اسے کہتے ہیں حیدر کرار. یہی وجہ ہے، قلعہ تھا خیبر کا اور فتح نہیں تھا ہو رہا، بس بار 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 مسلمان حملہ کرتے مگر فتح نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا اچھا فتح نہیں ہو رہا، بس کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا. اور یار مولا علی کی شان میں جو حدیثیں ہیں وہ بھول جاتے ہو اور فقط ایک صحابی کہہ کر گزر جاتے ہو. مگر حضور علیہ السلام نے جتنی عظمت، جتنی فضیلت حضرت مولا علی کی شان میں احادیث بیان کی ہے، بہت کم کسی کی شان میں اس طرح ملتی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت مولا علی کہا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اب سب صحابہ کہنے لگے شاید جھنڈا مجھے ملے، سب کہنے لگے مجھے ملے. اب اگلا دن آیا، حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے. آپ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں؟ یا رسول اللہ علی تو نہیں آئے، وہ تو ہے ہی نہیں. فرمایا جاؤ بلاؤ. یا رسول اللہ وہ تو آشوب چشم میں ہے، آنکھوں سے پانی. حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت مولا علی آئے، پوچھا علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آنکھیں بیمار. حضور نے فرمایا اچھا قریب آؤ، بھئی فتح تیرے ہاتھ سے ہوگی. نادے علی بظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی. وہ پڑھا کریں، پڑھا کریں، دشمن دور ہوتے ہیں، پڑھا کریں، آفات و بلیات دور ہوتے ہیں، پڑھا کریں، مولا علی کا قرب ملتا ہے. میرے علی بھی پڑھتے تھے، میرے علی بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے سارے اولیاء پڑھتے تھے. آج کہتے ہیں شرک ہے. حضور نے نام رکھا ہے علی، جبکہ علی اللہ کا نام ہے. مولا علی کا نام کس نے رکھا؟ حضور نے رکھا. اور علی نام ہے رب کا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں. تو علی تو اللہ. تو یا رسول اللہ آپ نے اس کو بھی علی کہا تو یہ تو شرک ہو گیا. فرمایا اس علی نے اسے علی بنایا.
اس علی نے اسے علی بنایا ہے، اور جسے علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، تو جسے اللہ نے بلند کیا ہو، کون ہے اس کی عظمت گھٹانے والا؟ گھٹانے والے ابو جہل بھی چلے گئے، ابو لہب بھی چلے گئے۔ جس نے گھٹانے کی بات کی وہ مر گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا علی تیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے چرچا بلند کر دیا نا حضرت مولا علی کا بھی۔ اچھا، اب میں بات کر رہا تھا خیبر کا مقام ہے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا علی تیرے ہاتھ سے فتح ہوگی۔ آپ نے اپنا جواب دہن مبارک چشمان مقدس مولا علی پر لگایا، آنکھیں صحتیاب ہوئی، حضور نے جھنڈا پکڑایا۔ اگلے روز وہ جو دروازہ تھا خیبر کا، وہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کھلے گا نہیں، اسے اکھاڑنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر انہوں نے ایک ہاتھ میں، دو نہیں، ایک ہاتھ آپ نے دروازے پر لگایا۔ یہ کرامت تھی حضرت مولا علی کی۔ آصف بن برخیہ اتنا وزنی تخت لا سکتا ہے تو مولا علی اپنے ہاتھ میں دروازے کو نہیں اکھاڑ سکتے، آپ نے ہاتھ ڈالا۔ اور مولا علی کی گرپ ایسی تھی کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مولا علی کی گرپ چھڑائے، بس گرپ ڈال دی، اب اس کو کھینچ دیا دروازے کو۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم پوری جنگ میں حضرت مولا علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار تھی جو حضور نے عطا کی تھی، اس سے دشمنان دین کی گردنوں کو چیرتے رہے، کاٹتے رہے، اور دوسرے ہاتھ میں وہ شیلڈ نہیں تھی، بلکہ وہ دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، فتح یابی حضرت مولا علی کے ہاتھوں نصیب ہوئی۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں 40 مل کر اس دروازے کو اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت مولا علی نے ایک ہاتھ میں، یہ ہے شیر خدا، یہ ہے حیدر کرار۔ وہیں خیبر کے مقام پر ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا مرحب۔ کیا نام تھا؟ اس نے ایک دن پہلے خواب دیکھا، خواب میں تھا کہ کسی شیر نے حملہ کیا ہے۔ اگلا دن آیا، مولا علی سامنے تھے۔ حضرت مولا علی نے کہا تو کون ہے؟ کہتا مرحب ہوں، سینکڑوں لوگوں پر بھاری ہوں، بہادر ہوں، شجاع ہوں، بڑے بڑے لشکروں کو میں کاٹ کر رکھ دیتا ہوں، مجھے اتنی قوت اور اتنی طاقت حاصل ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، فرمایا تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا۔ بس جب اس نے یہ سنا، حیدر شیر کو کہتے ہیں، اس نے رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ شیر نے حملہ، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ مولا علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر یعنی دشمن کو کبھی سوچنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ حضرت مولا علی تلوار چلاتے تھے۔ بس وہ کھڑا رہا، اس کے سر سے لے کر نیچے پاؤں تک اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے حضرت ایک ہی بار میں۔ ایک بار حضرت مولا علی کا کوئی سہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ پاک نے یہ قوت حیدری عطا کی، اسی لیے فرمایا نا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار وما علینا الا البلاغ۔